السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی وفات کے بعد حضرت علی نے ان کی وصیت کے مطابق دوسری شادی کی۔ حسن حسین اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما ابھی چھوٹے تھے۔ آپ نے سیدنا عقیل کو رشتہ دیکھنے کے لیے کہا تو کلبسی بنو کلاب کے قبیلے کا انتخاب ہوا۔ سیدنا حضرت علی کی خواہش تھی کہ کوئی ایسی خاتون ہو جو شجاعت، سخاوت اور ایثار کی خصوصیات سے مالا مال ہو۔ بنو کلاب کی خاتون فاطمہ بنت حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گھر رشتہ بھیجا تو سردار حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے پاس کر پوچھا کہ سیدنا علی کا بیٹی فاطمہ کے لیے رشتہ آیا ہے، کیا آپ نے بیٹی کی ایسی تربیت کی ہے جو نبی کے خاندان میں بیاہی جا سکے؟ رشتہ قبول ہوتا ہے تو فاطمہ بنت حزم سید ام النبیین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حضرت علی کے گھر جاتی ہیں تو سیدنا حضرت حسن حسین اور زینب کو گلے لگا لیتی ہیں۔ سیدنا حضرت علی سے درخواست کرتی ہیں کہ بچوں کے سامنے آپ مجھے فاطمہ مت کہیے گا، انہیں اس سے ان کی ماں یاد آ جائے گی۔ میں اس گھر میں ان کی ماں بن کر نہیں آئی بلکہ کنیز بن کر آئی ہوں۔ میرا یہ مقام نہیں کہ ان کی ماں کی جگہ لے سکوں۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بیٹا نہیں کہا بلکہ ہمیشہ مولا کہتی رہیں۔ ان کے 4 بیٹے ہوئے، اس لیے انہیں ام النبیین بھی کہتے ہیں، مطلب بیٹوں کی ماں۔ اپنے بیٹوں کو ہمیشہ حضرت حسن حسین اور حضرت علی کی صرف اطاعت کا حکم دیا اور ادب سکھایا اور کہا جو وہ کہیں بس حکم بجا لانا، بحث نہیں کرنی، یہ اہل بیت ہیں، ہم ان کے نوکر ہیں۔ 4 بیٹوں میں حضرت عباس ابن علی، حضرت عبداللہ بن ابن علی، حضرت جعفر بن ابن علی اور حضرت عثمان بن علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ سیدنا حضرت عباس لشکر حسین کے سپہ سالار بھی رہے۔ شجاعت میں یہ ایک مقام رکھتے تھے، دونوں ہاتھ سے تلوار چلاتے تھے۔ جنگ صفین میں سیدنا حضرت علی نے ان کو بھیجا تو محمد بن خفیہ کہتے ہیں کہ مولا آپ صرف عباس کو کیوں آگے بھیجتے ہیں؟ تو سیدنا عباس نے کہا حضرت حسن حسین میرے ابا کی آنکھیں ہیں اور میں ان کا بازو ہمیشہ آنکھوں کی حفاظت کرتی ہیں، حالانکہ عمر میں حسن حسین سے چھوٹے تھے۔ مطلب کہ یہ سوال بھی نہیں بنتا کہ ماں کی تربیت ہر مقام پر چھلکتی تھی۔ واقعہ کربلا میں جب ایک ایک کر کے لشکر حسین کے سپاہی شہید ہوتے گئے تو سیدنا عباس نے حضرت حسین سے درخواست کی کہ مجھے جانے دیں۔ سیدنا حضرت حسین سے تلواریں لے لیتے کہ بس عباس تم پانی لے آؤ۔ آپ پانی لینے جاتے تو یزیدی لشکر ان پر حملہ کر دیتے، دونوں بازو کاٹ دیے جاتے۔ وہیں جنہوں نے حضرت حسین کی حفاظت کرنی تھی، گھٹنے میں تیر لگتا ہے۔ حضرت حسین عالی مقام کی آنکھیں بھر آتی ہیں۔ حضرت سیدنا عباس حضرت حسن سے درخواست کرتے ہیں کہ میرے گھٹنے سے تیر نکال دیں اور کہتے ہیں کہ مولا میری والدہ سے کہہ دیجیے گا کہ حضرت عباس کے دونوں بازو نہیں تھے، اس لیے صرف آپ کو تیر نکالنے کا کہا۔ یہ وہ ہدف تھا، وہ اطاعت تھی جو سیدہ ام النبیین کی تربیت تھی، جنہوں نے ساری زندگی نبی کے اس گھرانے کی کنیز بن کر گزار دی۔ آپ کی 4 بیٹے اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ حضرت علی کے 5 بیٹوں نے اس میں جام شہادت نوش کیا، جس میں 4 سیدہ ام النبیین کے فرزند تھے جو لشکر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نہ صرف حصہ بنے بلکہ امام عالی مقام پر اپنی جان تک قربان کر دی اور ساری عمر کبھی زبان پر کوئی سوال نہ لائے۔ سیدہ ام النبیین رضی اللہ تعالی عنہما کو جب بیٹوں کی شہادت کی خبر ملی تو کہا حضرت عباس شہید ہوئے، حضرت جعفر شہید ہوئے، حضرت عثمان شہید ہوئے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے۔ فرمانے لگی سب چھوڑیں، میرے حسین کا بتائیں، تو بتایا کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو کہنے لگی کیا میری بیٹی بعد میں شہید ہوئے؟ حضرت حسین نے بتایا کہ نہیں، وہ پہلے شہید ہوئے اور حضرت حسین کی حفاظت کے لیے خوب لڑے تو شکر ادا کیا کہ انہوں نے بے شک حق ادا کر دیا۔ یہ وہ ماں تھی جو اہل بیت کے مقام کو سمجھتی تھی، جس نے اپنے سارے بیٹوں کو ساری عمر صرف اطاعت سکھائی، ادب سکھایا، خود کو اس گھر کی کنیز بنایا اور حضرت حسن حسین کو بیٹا نہیں ہمیشہ مولا کہا۔ خود ہم سب کو اہل بیت کا مقام سمجھنے اور اس ادب و اطاعت کی ہدایت فرمائے جو سیدہ ام النبیین نے اپنی اولاد کو سکھایا۔ آمین بجاہ النبیین۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سب سے راضی ہو اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اسی طرح جہاد کریں۔ آمین بجاہ النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔